بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک نرس تھی۔ ایک دن میں ایک گاؤں آئی اور وہاں اپنا کلینک کھول کر بیٹھ گئی۔ وہاں کے ان پڑھ لوگ مجھے ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اب تو میں دولت کے لالچ میں خفیہ طور پر عورتوں کے بچے بھی ضائع کرنے لگ گئی تھی۔ ایک دن مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی، مگر وہ شادی شدہ تھا۔ یوں میں نے ایک منصوبہ بنا کر اس کی بیوی کو ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ بانجھ ہو گئی۔ یوں میں نے اس شخص سے شادی کر لی، مگر شادی کی پہلی رات یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو… میرا نام فرزانہ ہے۔ میری عمر 20 سال تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں ایک سرکاری ہاسپٹل میں دائی تھی، اس وجہ سے میں بھی ایک دائی بنی اور اسی سرکاری ہاسپٹل میں دائی کی نوکری کرنے لگی۔ لیکن مجھے اپنی زندگی سے بہت نفرت تھی۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ مجھے دولت چاہیے تھی، دولت، بڑا گھر چاہیے تھا، اور مجھے یہ نوکری بھی پسند نہیں تھی جہاں مجھے دوسروں کی گندگی اٹھانی پڑتی اور بدلے میں مجھے 100-200 روپے ایسے دیتے جیسے میں کوئی فقیر ہوں۔ میرا تو خواب یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ہم غریب لوگ صرف بڑے بڑے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، پورے نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی، اسی لیے جب میں ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کروا رہی ہوتی تو میں دیکھتی کہ وہ سارے کام کیسے کر رہی ہے، تو مجھے وہ سارے کام آتے تھے، لیکن دائی ہونے کی حیثیت سے میں وہ کام کر نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی میں ایک لڑکا بھی تھا جو کہتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ ہم سارا دن فون پر بات کرتے تھے، اس کے خرچے بھی میں اٹھایا کرتی تھی۔ کبھی اس کو بیلنس کے لیے پیسے چاہیے تھے اور کبھی وہ کوئی سوٹ پسند کر کے مجھے تصویر بھیج دیتا کہ میرے لیے یہ خرید لو۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے یہ سب برداشت کرتی رہی۔ میری ماں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ یہ لڑکا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے اپنی جان چھڑا لے۔ اس بات پر میں اپنی ماں سے جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میری ماں بہت بیمار ہوئی اور 15 دن کی بیماری کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اس لڑکے کو 15 دن بعد کال کی اور کہا کہ میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو وہ گویا ایسے پلٹ گیا اپنی بات سے جیسے اس نے یہ بات کبھی کی بھی نہیں تھی۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی منگنی تو اس کی کزن سے بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی۔ دل تو میرا بہت دکھا تھا، دل تو کیا کہ میں اسے کھری کھری سنا دوں، پر میری قسمت خراب تھی، اس لیے کچھ نہ بول پائی۔ اب مجھے اس شہر میں رہ کر کیا کرنا تھا؟ گھر میرا کرائے کا تھا، ماں میری اس دنیا سے چلی گئی، اور جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ تو میں ایک گاؤں میں چلی گئی جہاں میری ماں کی ایک کزن رہتی تھی۔ وہ گاؤں بہت چھوٹا سا تھا اور وہاں پر کوئی اسکول بھی نہیں تھا۔ وہاں کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ گوار تھے۔ یہ میرا آخری موقع تھا۔ میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ میں نے اس کلینک کو بنانے میں لگا دی، لیکن ایک ہفتہ ہو گیا تھا، میرے پاس کوئی بھی مریض نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا یہاں میرا کام چلنے والا نہیں ہے، لیکن پھر ایک رات میں جب اپنی دکان بند کر کے وہاں سے جانے لگی، ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے خود کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت میری طرف لپکی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے ہماری مدد کریں، ہم بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاتی کہ میں ڈاکٹر نہیں نرس ہوں، وہ بوڑھی عورت ایک ہی سانس میں بولی کہ یہ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جانے کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے۔ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور 3 مہینے بعد اس کی شادی ہے، جبکہ اس کو 3 مہینے کا حمل ہے۔ مہربانی فرما کر ہماری مدد کریں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ لڑکی مشکل سے ہی 13 یا 14 سال کی ہوگی، اور شکل سے تو ایسی لگتی تھی جیسے اس نے کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور لگتا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اس کی ماں نے اسے خوب مارا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ چپ چاپ خاموش کھڑی تھی کیونکہ ظاہر ہے اس نے غلطی کی تھی۔ اس کا بچہ گرا دے تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والی تھی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور یہ کام نہیں کر سکتی کہ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو یہ کام کرنے کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اب بھلا پیسے کس کو آتے ہوئے برے لگتے ہیں؟ مجھے بھی برے نہیں لگے اور میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ مجھے یہ کام آتا تو تھا، اور اگر وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سمجھ رہی تھی تو میں نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ میں جانتی تھی کہ شہر کی کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح کا ناجائز کام نہیں کرتی،
اور کرتی بھی تو اس کے بہت زیادہ پیسے لے لیتی تھی، لیکن میں نے آج تک جتنی بھی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا انہوں نے کبھی ایسا ناجائز کام نہیں کیا تھا، لیکن اب میں مجبور تھی، میں نے ان کا کام کروا دیا اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے، یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں ڈاکٹر صاحبہ مشہور ہو گئی اور میرے پاس گاؤں کی عورتیں اپنے مسائل لے کر آنے لگیں۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھایا اور میں روز 20 سے 30 مریض چیک کرنے لگی۔ میرے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو میں نے آپریشن کا سامان بھی لے لیا اور کلینک کو بھی مزید اچھا بنا لیا۔ اب یہ بات وہاں پوری طرح مشہور ہو گئی کہ گاؤں سے ایک لیڈی ڈاکٹر آئی ہوئی ہے جو بہت اچھا علاج بھی کرتی ہے۔ پھر تو میرے پاس ایسی عورتوں کا رش ہی لگ گیا، میں ناجائز کیس بھی کر دیتی اور عورتوں کے بچے بھی گرا دیتی تھی، کیونکہ یہ گاؤں تھا، اس سے یہاں پر ایسے کیس بہت زیادہ آتے تھے۔ گاؤں کے لوگ یوں تو دیکھنے میں سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمینوں اور کھیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے وہ مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ لوگ کام تو میرا اچھا چل پڑا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ اس شخص نے اپنا نام احمر بتایا اور اپنی بیوی کا نام ارم۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، مگر میں ابھی تک امید سے نہیں ہوئی۔ میں اس کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے پیچھے والے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ احمر باہر ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہلچل سی ہوئی اور میرا دل اس شخص پر آ گیا۔ پہلی بار مجھے کوئی مرد اتنا پسند آیا کہ میں اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کہ 1 سال سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن میں نے جب اس عورت کو چیک کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، عورت بالکل ٹھیک تھی، پر شاید ابھی قدرتی طور پر اس معاملے میں دیر ہو رہی تھی، کیونکہ ہر جان کا اس دنیا میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، شاید ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بات اس کے شوہر کو نہیں بتائی اور کہا کہ یہاں کوئی مسئلہ تو مجھے لگ رہا ہے، میں دوائی لکھ دیتی ہوں، 1 ہفتے کے بعد پھر چکر لگا لیں۔ میں نے دوائی بھی 2-3 ہزار کی لکھ کے دی اور 1 ہفتے بعد دوبارہ آنے کا بھی کہہ دیا تھا تاکہ میں اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ رات کو میں اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ، اس کی آواز میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں ایک شیطانی پلان بنا چکی تھی، میں اس شخص کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لے کر آیا اور میں نے اس کی بیوی کو ایک ایسی دوائی دی جو مجھے اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی بیوی مجھے بہت ڈری سہمی لگتی تھی، بس مطلب کی بات بتاتی تھی، وہ بھی ڈرتے ہوئے۔ میرے لیے وہ بہت آسان شکار تھی۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر ہی بیٹھنے کو کہا اور باہر ٹیبل پر آ کر اس کے شوہر کو یہ جھوٹ بول دیا کہ دیکھیں، آپ کی بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ویسے تو وہ شخص اتنا بے وقوف تھا کہ اسے اس بات کا شک نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو وقتی طور پر ایسی دوائیاں دے دیں کہ وہ ماں نہ بن سکے۔ چاہے آپ اس کا علاج کروائیں، چاہے اس کو شہر لے جائیں، یہ کبھی بھی آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ احمر تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ کیا کوئی علاج نہیں ہے، تو میں نے کہا ہاں جی، کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ ایسے معاملات میں کوئی نہ کوئی علاج تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میں جھوٹ بول رہی تھی۔ احمر نے پریشانی میں آ کر مجھے یہ بتا دیا کہ میری ماں بیمار ہے اور پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ عورت اگر مجھے اولاد نہیں دے سکتی تو اب میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ تو میں نے فوراً کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگا کہ دوسری شادی کرنا کون سا آسان ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دوائی کی پرچی پکڑائی اور اس پرچی پر اپنا نمبر لکھ دیا۔ اس نے پرچی دیکھ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور پرچی اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی بیوی کو غصے سے بلایا، چلو گھر چلیں۔ مجھے احمر کی کال آ گئی اور بات یہیں سے شروع ہو گئی۔ آپ نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا؟ میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھانس لیا اور کہا کہ آپ مجھے دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگے ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے تمہیں آسانی سے رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہیں پسند کر بیٹھی ہوں، اسی لیے میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ اسی طرح روز ہماری باتیں ہونے لگیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آنے لگے۔ اب ہم ایک دوسرے سے دن میں کئی دفعہ باتیں کرتے، نہیں تو کال پر اور نہیں تو میسج پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہی باتیں کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن احمد نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی تو کر لوں گا، لیکن وہ لڑکی جو اب میری بیوی ہے دراصل میری کزن بھی ہے، تو کیا تم اسے برداشت کر لو گی؟
تو میں نے فوراً کہا نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ احمد خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں کیا سوچ سکتا ہوں میری جان، میں اس لڑکی کو فوراً طلاق دے دوں گا اور ہم اسی ہفتے میں نکاح کریں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ایک ہفتے میں ہی ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں صرف احمد کی ماں اور کچھ گواہ موجود تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں احمد کی بیوی بن گئی اور میں نے چالاکی سے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب احمد کمرے میں آیا وہ بہت حسین لگ رہا تھا اور میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے جو میری منہ دکھائی تھی، اور پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا اگر تو اس گھر میں اپنی اوقات میں تو رہے گی تو خوش رہے گی، اس گھر میں جو ہوگا وہ میرے حساب سے ہوگا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ آخر وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا تھا اور مجھ سے کیسے بات کر رہا تھا جبکہ میں ایک دن کی دلہن تھی۔ کچھ ہی دن میں مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ احمد عام انسان نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کو عورتوں پر ظلم کر کے خوشی ملتی ہے۔ وہ لڑکی دراصل اپنی جان چھڑا گئی اور میں اس پاگل کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ احمد کے ساتھ میری زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ کہنے کو تو میں بھی بہادر تھی لیکن اس کے سامنے میری زبان جیسے ہی چلتی وہ مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اس کی ماں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور میں بھی امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ احمد نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ تو ڈاکٹر ہے، کہیں تو نے اپنے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے کہ ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا۔ ایک دن میں اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ میں نے احمد کی بیوی ارم کو دیکھا۔ وہ وہاں سے گزر رہی تھی لیکن اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک پیاری سی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اس حیوان سے بچایا۔ اس نے بے شک طنز میں ہی کہا تھا لیکن یہی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی میں خود سے کبھی بھی احمد سے خلا نہیں لے سکتی تھی اور وہ کبھی بھی مجھے طلاق نہ دیتا، لیکن تم نے ہمارے بیچ میں آ کر مجھے بچا لیا۔ میں مظلوم بھی بن گئی اور میری ایک کزن سے میری شادی بھی ہو گئی۔ اب اللہ نے مجھے پیاری سی رحمت سے نوازا ہے اور میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ تمہارے لیے دعا کروں گی کیونکہ جانتی ہوں کہ تمہیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کیا کرتی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا مجبوری تھی۔ میں کیسے اس کے چنگل سے نکلتی؟ میرا بھی ارم والا ہی حال تھا۔ میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ احمد روز میرا فون بھی چیک کرتا تھا اور مجھے چھوڑنے بھی خود آیا کرتا تھا۔ اس نے میرے کلینک کے ساتھ بنی کریانے کی دکان والے شخص کو کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ مجھ پر نظر بھی رکھ سکے کہ ایک دن ایک شخص پولیس کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کا بچہ گرایا ہے جو کہ ایک لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور مجھے شہر کی جیل میں لے گئے۔ میں نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نرس تھی۔ احمد بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی اور وہ یہ بات مشہور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک دھوکے باز تھی جو کہ اب جیل میں ہے کیونکہ مجھ پر 420 کا کیس کروایا گیا تھا جس کی ضمانت جلدی ہونے والی نہیں تھی۔ احمد نے مجھے پولیس اسٹیشن میں ہی طلاق دے دی اور مجھے سزا ہو گئی، پر دراصل میری سزا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا پوری کی۔ دن رات میں اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ مجھ پر اور کوئی آزمائش نہ ڈالنا۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں واپس اپنے شہر چلی آئی اور اسی ہاسپٹل میں نوکری کرنے لگی جہاں پہلے نوکری کرتی تھی۔ اب میں نے اپنی شفٹ نرسری میں ہی لگوائی، بچوں کی نرسری میں۔ کوئی بھی نرس کام کرنے کے لیے حامی نہیں بھرتی تھی کیونکہ وہاں سارا دن اور ساری رات جاگنا پڑتا تھا۔ بچے بہت روتے تھے اور بار بار ایک ایک بچے کو اٹھا کر چیک کرنا پڑتا تھا، کبھی کسی کو دودھ پلانا تو کبھی کسی کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ پر میں نے اپنی شفٹ یہاں اس لیے لگائی تھی کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے جانے کتنے بچے اس دنیا میں آنے سے رہ گئے تھے۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک بالکل بدلی ہوئی انسان ہوں اور بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کس کی دعاؤں نے بچا لیا کہ میرے ساتھ مزید کچھ برا نہ ہوا، جبکہ میں اس سے بھی زیادہ بری سزا کی حقدار تھی۔ شاید وہ دعائیں میری ماں کی تھیں، جس ماں کو میں نے کبھی اچھا نہیں سمجھا تھا۔
میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے، اور دھوکہ ہمیشہ دھوکہ ہی رہتا ہے جو ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کو انسان بن کر ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔